السلام علیکم۔ اس سے قبل آپ لوگوں کو حمیات یوم کے بارے میں تھوڑی بہت معلومات دی گئی۔ آج ہم حمہ خلطیہ یا حمہ عفونی اس کے بارے میں پڑھیں گے۔ حمہ خلطیہ کو حمہ عفونی بھی کہا جاتا ہے۔ یہاں پر حمہ خلطیہ اور حمہ عفونی، حمہ خلطیہ کا مطلب ایسا بخار جس میں سب سے پہلے اخلاط متعفن ہو کر گرم ہو جاتے ہیں۔ یہ گرمی یا یہ حرارت سب سے پہلے قلب میں پہنچتی ہے اور قلب سے جسم کے تمام اعضاء تک پہنچ جاتی ہے۔ اخلاط کی گرمی اعضاء اور ارواح کے گرم ہونے کی مثال، جیسا کہ اوپر بتایا گیا ہے کہ حمہ خلطیہ ایسے بخار ہوتے ہیں جس میں سب سے پہلے اخلاط متعفن ہو کر گرم ہو جاتے ہیں، اور یہ گرمی یا یہ حرارت قلب میں پہنچتی ہے اور قلب سے جسم کے تمام اعضاء تک پہنچتی ہے۔ تو اس کی مثال یوں دی ہے کہ اگر غسل خانے میں گرم پانی سے حمام کرایا جائے تو غسل خانے کی دیواریں گرم ہو جاتی ہے، غسل خانے کی ہوا گرم ہو جاتی ہے۔ یا اس کی دوسری مثال یوں لے لیجئے کہ اگر گرم پانی کو کسی ہانڈی یا برتن میں رکھا جائے تو دونوں کے باہم ملنے سے، یعنی گرم پانی اور ہانڈی، تو گرم پانی کی وجہ سے ہانڈی گرم ہو جائے گی اور ہانڈی کے اندر کی ہوا بھی گرم ہو جائے گی۔ تو یہ عفونت یعنی اخلاط کس طریقے سے متعفن ہو کر گرم ہوتے ہیں اور یہ حرارت کس طریقے سے قلب سے جسم کے تمام اعضاء تک پہنچتی ہے۔ اب آ جائیے عفونت کے اسباب، یعنی عفونت کے اسباب کون کون سے ہیں۔ اخلاط میں عفونت پیدا ہونے کی وجہ سب سے پہلے اخلاط کی کثرت اور اخلاط میں غلظت یا لزوجیت ہونے کی وجہ سے، یا اخلاط میں غلظت اور لزوجیت پیدا ہو جانے کی وجہ سے سدے تیار ہو جاتے ہیں۔ ان سدوں کی وجہ سے ہوائی نالیاں اور عروق کی نالیاں بند ہو جاتی ہیں، جس کی وجہ سے ہوائے نسیم اور روح جسم کے تمام اعضاء تک نہیں پہنچ پاتے۔ اس کے علاوہ جسم میں جو بھی دخانی بخارات تیار ہوتے رہتے ہیں، جو تیار ہونے کا کام مسلسل ہوتا رہتا ہے، وہ بند نہیں ہوتا، تو یہ دخانی بخارات مسلسل تیار ہوتے رہتے ہیں، لیکن ان کو باہر سدے کی وجہ سے باہر نکلنے کا موقع نہیں ملتا، جس کی وجہ سے اخلاط متعفن ہو جاتے ہیں۔ علامہ نفیس کے مطابق کھلتی بخاروں کا سبب یا سبب واصل یا سب سے قریبی سبب مادہ کی عفونت ہوتا ہے، اور جس طرح یہ عفونت سدہ اور کثرت مواد جیسے اندرونی اعضاء سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح سے یہ بیرونی
اسباب سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ مثلا گندی اور مرطوب قسم کی ہوائیں، ریاضت کی شدت، دھوپ، گرم غذاؤں کا استعمال، مرطوب غذاؤں کا استعمال، فاسد غذاؤں کا استعمال یا ایسی غذاؤں کا استعمال کیا جائے جو بہت جلد فاسد ہو جائے۔ یعنی علامہ نفیس یہ کہتے ہیں، یا ان کے نزدیک عفونت کی سب سے خاص وجہ کیا ہے؟ ان کا کہنا یہی ہے کہ اس کی سب سے قریبی سبب، اس کا سب سے قریبی سبب یا سبب واصل مادہ کی عفونت ہوتا ہے، اور جس طرح عفونت سدہ اور کثرت مواد جیسے اندرونی اسباب سے پیدا ہوتی ہے، اسی طرح بیرونی اسباب سے بھی پیدا ہوتی ہے۔ بیرونی اسباب میں یہی سب آ جائے گا کہ بہت زیادہ ریاضت کرنا، یا کھانا کھانے کے بعد ریاضت کرنا، دھوپ میں رہنا، یا مرطوب اور گندی آب و ہوا، یہ بھی اس کی مطلب ایک سبب ہوتا ہے۔ مرطوب غذاؤں کا استعمال، فاسد غذاؤں کا استعمال، یا ایسی غذاؤں کا استعمال جو بہت جلد فاسد ہو جاتے ہیں۔ یہ علامہ نفیس کے مطابق کھلتی بخاروں کا سبب۔ اب آئیے شیخ الرئیس کے مطابق عفونت کے اسباب۔ انہوں نے عفونت کے اسباب غذا کی رضائیت پر زیادہ زور دیا ہے۔ رضائیت کا مطلب ہوتا ہے فساد یا بگاڑ کا، تو مطلب انہوں نے غذا کے تعلق سے زیادہ بات کی ہے کہ ایسی غذاؤں کا استعمال جس سے پیدا ہونے والے اخلاق متعفن ہونے کے لیے تیار ہوں، غذا خود ہی ردی ہو، یا غذا بذات خود تو اچھی ہو لیکن فوراً فاسد ہو جائے، یا فساد یا خرابی قبول کرنے کے لیے تیار ہو۔ اگر غذا میں مائعت زیادہ ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے خون میں بھی مائعت بڑھ جاتی ہے، اور جیسا کہ پھلوں سے، تازہ پھلوں سے، اور یہ مائعت جب بڑھ جائے گی تو یہ بھی عفونت کا ایک سبب بنتا ہے۔ یا پھر غذا کے تعلق سے شیخ الرئیس نے یہ بھی کہا ہے کہ غذا اس قابل نہ ہو کہ اس سے اچھے خون اور اچھے اخلاق بن سکے، بلکہ اس سے بننے والا خون ردی اور بارد ہو، جس کی وجہ سے تنفر پیدا ہوتا ہے۔ تنفر کا مطلب کراہت یا نفرت سے بنا ہے تنفر، کراہت پیدا ہو، جیسا کہ کھیرا، ککڑی، امرود، ناشپاتی وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ اگر غذا تیار کرنے میں کوئی خرابی ہو جائے تو یہ بھی عفونت کا سبب بنتا ہے۔ اور سب سے خاص وجہ جس پر آج کل ہم لوگ دھیان نہیں دیتے کہ غذا بے وقت کھانے سے بھی عفونت پیدا ہو سکتی ہے۔ غذا بے وقت کھائی جائے، یا پھر غذا کی ترتیب بدل دی جائے، یا غذا کی ترتیب میں بے قاعدگی، تو یہ علامہ نفیس کا قول ہے جنہوں نے غذا کی رضائیت کے تعلق سے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ بعض اوقات عفونت سدے سے پیدا ہوتے ہیں، کیونکہ سدے کی وجہ سے تنفس اور ترویح میں رکاوٹ پیدا ہوتی ہے۔ دیکھیے، جب سدے ہوا کی نالیوں میں یا عروق کی نالیوں میں سدے تیار ہو جائیں گے
تو نہ ہی آکسیجن پہنچ پائے گی اور نہ ہی کاربن ڈائی آکسائڈ جسم سے باہر نکل پائے گی، جو کہ دونوں زندگی کے لیے بہت ضروری ہے۔ یعنی آکسیجن جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل پائے گا، اور جتنا کاربن ڈائی آکسائڈ باہر نکلنا چاہیے وہ نہیں نکل پائے گا، تو اس کی وجہ سے عفونت ضرور پیدا ہوگی یا اخلاط متعفن ہو جائیں گے۔ بعض اوقات عفونت بیرونی اسباب یا اسباب بادیہ سے پیدا ہوتے ہیں، جیسے وبائی گندی جھیلوں اور تالاب کی آب و ہوا۔ بعض اوقات عفونت پیدا کرنے والے متعدد اسباب جمع ہو جاتے ہیں، لیکن عفونت کا سبب سدہ ہی ہوتا ہے، اور سدے کی وجہ سے اخلاط کی کثرت، غلظت اور لزوجیت پیدا ہو جاتی ہے، یعنی اس میں وسکاسٹی پیدا ہو جاتی ہے۔ عفونت اور وبا کا تذکرہ کرتے ہوئے شیخ الرئیس نے لکھا ہے کہ جب کوئی رطوبت خالص ہوتی ہے، یعنی اس میں کسی قسم کے اجسام خبیثہ کی ملاوٹ نہیں ہوتی، یعنی ایک خالص رطوبت جس میں کسی قسم کی اجسام خبیثہ کی ملاوٹ نہ ہو، تو وہ رطوبت عفونت سے محفوظ ہوتی ہے، جس طرح سے سادہ پانی اور ہوا۔ یہ اجسام خبیثہ ان سڑی گلی انسانی نعشوں یا حیوانی مردوں سے آتے ہیں جو کسی وبا، پینڈیمک ڈیسیز، وبائی امراض کے پھیلنے کے نتیجے میں مر گئے ہوں یا کسی جنگ میں مر گئے ہوں، ان کو نہ جلایا گیا ہو نہ دفنایا گیا ہو، تو اس کی وجہ سے بھی تعفن پیدا ہوتا ہے، یا سڑی گلی گندی جھیلوں کے محل وقوع کے نزدیک رہنا یا ان کے آس پاس رہنا، یہ تمام عفونت پیدا کرنے والی چیز ہے۔ تو اس میں آپ لوگوں کو سمجھ میں آ گیا ہوگا کہ کسی خالص چیز میں اگر کوئی اجسام خبیثہ مل جائے تو وہ چیز تعفن پیدا کرتی ہے۔ شیخ الرئیس کا کہنا ہے کہ بعض اوقات زمین کے اندر نامعلوم اسباب سے بھی عفونت پیدا ہوتی ہے، اور یہی عفونت ہوا اور پانی میں سرایت کر جاتی ہے۔ ان اجسام کو اجسام معفنہ کہا گیا ہے، یا اجسام معفنہ کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اس کے علاوہ مادہ معفنہ کو یا اجسام معفنہ کو معفن غریب یا مخالطات عفونت کا مطلب ہوتا ہے عفونت کی آمیزش، جس میں عفونت مل گئی ہو، تو یہ مخالطات عفونت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ یعنی اجسام معفنہ کو معفن غریب یا مخالطات عفونت کے نام سے بھی جانا جاتا ہے۔ اب یہ حمہ خلطیہ ہو گیا آپ لوگوں کا، حمہ خلطیہ اور عفونت کے اسباب۔ حمہ خلطیہ اخلاط میں عفونت کی وجہ سے بخار کا ہونا۔ اب یہ عفونت کیا ہوتی ہے؟ عفونت، واٹ از عفونت؟ مادہ معفنہ کی وجہ سے یا اجسام خبیثہ کی وجہ سے رطوبت اور اخلاط میں جو نامناسب تغیرات پیدا ہوتے ہیں ان کو عفونت کہا جاتا ہے، اور انہی تغیرات کو عفونت کہا جاتا ہے، اور انہی رطوبات کی اصلی صلاحیتیں، ان تغیرات کی وجہ سے ان رطوبات کی اصل صلاحیتیں ختم ہو جاتی ہیں۔ تو یہ حمہ خلطیہ ہو گیا۔ اب اس میں کچھ چیزیں اور ہیں کہ داخل عروق عفونت، داخل عروق عفونت اور عفون خارج عفونت۔
بعض اوقات اخلاط عروق کے اندر متعفن ہوتے ہیں اور بعض اوقات عروق کے باہر متعفن ہوتے ہیں۔ بعض اوقات عروق کے باہر اعضاء کی ساختوں میں، مثلاً دماغ، معدہ، آنتیں، جگر، سینے وغیرہ میں ان اعضاء کے اورام، کرہا یا زخم خارج عروق کی مثالیں ہیں، اور جب یہ اخلاط عروق کے اندر متعفن ہوتے ہیں، یہ بات دھیان رکھنے کی ہے کہ داخل عروق عفونت، اور جب یہ اخلاط عروق کے اندر متعفن ہوتے ہیں تو ان سے حمیات دائمہ یا حمیات لازمہ پیدا ہوتے ہیں۔ دائمہ یا لازمہ دونوں لفظ پر آپ لوگ دھیان دیجئے۔ دائمہ دائمی طور سے جو ہمیشہ رہنے والا ہے، لازمہ جو لازمی طور سے رہتا ہے، مطلب حمہ دائمہ یا حمہ لازمہ یہ ایسا بخار ہوتا ہے جو ہر وقت چڑھا رہتا ہے یا ہر وقت رہنے والا بخار ہوتا ہے، اپنی پوری مدت میں کسی بھی وقت نہیں اترتا، کیونکہ عروق کے اندر متصلہ مواد عفونت کے لیے آمادہ ہوتے ہیں۔ اس میں عفونت بہت جلد دوڑ جاتی ہے، اور یہ مواد جب رگوں کے اندر ہوتے ہیں تو قلب تک بہت ہی آسانی سے پہنچ جاتے ہیں۔ اس وجہ سے بخار ہر وقت چڑھا رہتا ہے، لیکن ہر خلقت کی مختلف خصوصیات کے لحاظ سے باری کے دن بخار میں شدت پیدا ہو جاتی ہے۔ تو یہ داخل عروق یعنی جب اخلاط عروق کے اندر متعفن ہو گئے تو ان سے حمہ دائمہ یا حمہ لازمہ جو کہ ہر وقت چڑھا رہنے والا بخار رہتا ہے۔ عفونت خارج عروق یہ سب اس کے اسباب میں ہی آئیں گے، آپ لوگ پریشان مت ہوئیے گا۔ عفونت خارج عروق جب مواد رگوں سے باہر متعفن ہوتے ہیں یا عفونت خارج عروق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے حمہ دائرہ یا حمہ نائبہ پیدا ہوتے ہیں۔ دھیان میں رکھیے گا کہ جب عفونت خارج عروق ہوتی ہے تو اس کی وجہ سے حمہ دائرہ یا حمہ نائبہ پیدا ہوتے ہیں، اور کبھی کبھی بائی چانس حمہ لازمہ بھی پیدا ہو جاتے ہیں۔ تو یہ ہو گئے عفونت کے اسباب۔ وآخری دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔